بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، سفید جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی تمام نیوز اپڈیٹ جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ کل ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کیونکہ تھوڑی سی جو ہے مطلب سر میں کچھ پین تھی، تو اس لیے میں نے پھر کلاس لے کے نہ سو گیا تھا، تو لہٰذا آپ تمام لوگ ویٹ بھی کرتے رہے ہوں گے۔ تو آج کی نیوز سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایجوکیٹر کے حوالے سے، کہ ایجوکیٹر کے حوالے سے دیکھیں جی، بہت سے ایسپیرنٹس ہیں جو ایجوکیٹر کی جاب کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ایک جو ہے ماننا ہے کہ کافی ساری فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جاب جو ہے وہ ایجوکیٹر ہے۔ یعنی آپ وہاں پہ فیمیل اسکول ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ میل ہوتے ہیں، نہ انٹرپشن ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی جاب ایجوکیٹر سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے، اور کچھ میں آپ کو گزارشات کروں گا، تو آپ نے ان گزارشات کے اوپر جو ہے عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایجوکیٹر کے بارے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو میں ایک سپیچ سناتا ہوں جو ایجوکیشن منسٹر نے کل کی ہے اسمبلی کے اندر۔ آفٹر ہی اسپیکس دین وی کین ناٹ ان دا بجٹ، بعد میں بات کر لیں گے، آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں۔ اسپیکر انلائٹن کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ فرمایا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ 6 سال میں ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو انہوں نے خراب کی۔ 600 ادارے پنجاب کے اندر ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں ایس این ای کی وجہ سے۔ کیا ان کے وزیر تعلیم اور بوزدار صاحب سوتے رہے؟ تھینک یو منسٹر، پلیز تھینک یو، دا پوائنٹ از کم، آپ پلیز، دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ انہوں نے کہا کہ انگریزی پڑھاتے ہیں آپ بچوں کو، کیا ان سے سوال نہ کریں کہ سنگل نیشنل کریکولم کے دعوے کون پورے پاکستان میں کرتا رہا؟ کس نے وہ کریکولم بنایا؟ کون ان سکولز کے اندر لے کے آیا؟ سوال پھر لے کے اسمبلی میں آ گئے۔ اور آخری پارٹ جناب اسپیکر، انہوں نے اسپیشل کڈز پہ بات کی، اور ہاں جی جناب، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں یہ انتہائی زیادہ وہ مطلب ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ بندے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے بڑا ورک کر رہے ہیں۔ اور ان کی یہ وش نہیں ہے کہ کوئی ادارہ پرائیویٹ ہو یا کوئی جاب نہ آئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری منسٹری جو ہے وہ اچھی جائے، لوگ مجھ سے راضی ہوں۔ لیکن جو بھی ایک نمائندہ آتا ہے گورنمنٹ پبلک کے لیے، تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ جناب اس کی اچھے پبلک کے ساتھ ریلیشن بنیں گے تو آگے اس کی پرفارمنس کو میجرمنٹ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ پھر الیکشن میں بندہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، میں آپ کو ایک ٹو دا مطلب صحیح ایک کلیئرلی بات بتاؤں کہ اگر آپ مطلب ڈاکومنٹیشن کی بات کریں تو یہ جو ایجوکیشن کا بجٹ تھا نا، جتنا بھی بجٹ تھا نا، پی ٹی آئی کی حکومت نے سیدھا اس کو کٹ لگایا 50%۔ یعنی اگر 100 ارب تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو کر دیا 50 ارب۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہی بجٹ جو پہلے تھا اس سے تقریباً 75% بڑھوا دیا ہے، یعنی اب 600 کچھ کروا دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہے، کیونکہ جب تک ایک ادارے کے اندر فنڈ نہیں ہوگا، بجٹ نہیں ہوگا، کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے۔ آئی اپریشیٹڈ دس منسٹر۔ اگر آپ کو میں نے ایک جو ایڈوائس دینی ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے، یہ دیکھیں جی، ایجوکیشن منسٹر کے واٹس ایپ نمبر ہے دونوں۔ انہوں نے یہ مانگی ہوئی ہے کہ لوگوں سے تعلیمی اداروں میں اصلاحات کی رائے مانگی گئی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ جو مطلب نہیں بھرتی کی ہے، ان کو جو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان نمبر پہ میسج کرنا ہے، کچھ ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ جی ہمیں کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ ویل ایجوکیٹڈ اور یہاں ایم فل پی ایچ ڈی لوگ جو ہے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایجوکیٹر کی ریگولر بھرتی کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا ہے، کیونکہ آپ تک میں نے پیغام پہنچانا ہے، آگے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کرنا ہے، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے خود نمبر دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک پرسنل جو ایک نمبر ہے، آئی تھنک وہ بھی ہے، بٹ آپ لوگوں نے جو ہے یہ نمبر یہاں پہ دیا ان کے فیس بک پیج پہ، بٹ آپ لوگوں نے اس نمبر پہ کرنا ہے، کیونکہ جو انہوں نے خود جو مطلب دیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا ایجوکیٹر کی جاب لازمی بھی آئیں گی۔ ایجوکیٹر کی جاب کب آئیں گی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایجوکیٹر کی جاب کے لیے جو ہے فردی خبروں کے اوپر نا، سوشل میڈیا کی جو خبریں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جناب یاد رکھیے گا، نیا سال پاکستان کے اندر شروع ہوتا ہے، فائنینشیل ایئر جسے ہم کہتے ہیں، وہ جولائی میں شروع ہوتا ہے۔ جولائی سے پہلے بجٹ بن جاتا ہے۔ اگلا سال ہوگا 2024-25، اس کا بجٹ جون میں پاس ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایجوکیشن کا بجٹ کتنا رکھا جائے گا، ابھی انہوں نے کافی سارا مطلب اپروو کروا لیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر لکھا جائے گا کہ ہم نے اتنے ایجوکیٹر نئے بھرتی کرنے ہیں،
اب دیکھیں نا ایجوکیٹر کی اگر ہوتا نا شارٹ فال ہو، اگر فار ایگزامپل 2-3 ہزار کا 1 لاکھ کا مطلب گیپ ہے تو وہ 1 لاکھ لازمی کریں گے. تو لہٰذا ایجوکیٹر کی ایڈ میرے سمجھنے کے مطابق، میرے ایکسپیرینس کے مطابق، یہ آگے جولائی اگست میں جا کے ایڈ آ جائے گا پراپر، اور انہوں نے فوراً بھرتی کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنی تیاری آپ ڈسائڈ کریں، بلکہ اچھی طرح تیاری کریں. ٹھیک ہو گیا جناب. اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب پی پی ایس سی کی. پی پی ایس سی کا جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ابھی تک فائنلائز کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور کچھ لوگ جو ہے جنرل عزیز صاحب جس کا وہ سوشل میڈیا پہ اوپر بات پھیل رہی تھی کہ ابھی بھی اس پہ متفق ہیں، بٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن اس بارے میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. تو اس لیے آپ جناب تمام لوگ جو ہے اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ آپ کو پتہ چیئرمین صاحب کی اپروول کے بغیر کچھ بھی یہاں نہیں آتا، اس لیے ایڈورٹائزمنٹ نہیں آ رہی. وہ اپروو کرتے ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پبلش کر کے اخبار میں لگوا دیتا ہے. تو لہٰذا ایڈورٹائزمنٹ اس لیے نہیں آ رہی. اچھا جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب چیئرمین 14 فروری کو گیا، اس کے بعد بھی 2-3 ایڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیئرمین تھا اس نے اپروول دے دی ہوں گی، تو اس لیے وہ دوبارہ اس کے بعد نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اور نہ ہی شیڈیول، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ویب سائٹ پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے یہ ان کی جو ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر اپریل کا آئے گا، وہ اگلے ویک میں آ جائے گا. باقی یہاں پہ ریزلٹ چیک کیے جاتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو. یہ انسپیکٹر کا سیکنڈ نوٹس آیا ہوا ہے، یہاں پہ جو ڈاکومنٹ بھیج دیے جاتے ہیں تو اس کی شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے. یہ تمام وہ لوگ جو انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آن لائن مارک شیٹ. آن لائن مارک شیٹ کا مطلب ہے جو لوگ جن کا میرٹ کم بنتا ہے، یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے، یہاں پہ آپ ڈیٹ آف برتھ کریں گے، اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ ریزلٹ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب ہماری امپورٹنٹ نیوز تھی. این ٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر کچھ جابز آئی ہوئی ہیں، ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر لازمی اپلائی کریں، کیونکہ این ٹی ایس کی جو جابز ہوتی ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے اٹانومس باڈیز میں آتی ہیں این ٹی ایس کے تھرو. اور این ٹی ایس کا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر این ٹی ایس کا کیا کرائٹیریا ہے. تو یاد رکھیے گا این ٹی ایس ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کا کام صرف ٹیسٹ لینا ہے. ٹیسٹ لے کے وہ ادارے کو بھیج دیتے ہیں، ادارے خود اس کو کال کرتے ہیں، خود اس کا میرٹ بناتے ہیں، خود انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی جناب ہماری اکیڈمی کا ایک سیمینار جو بروز اتوار کو ہونا ہے، اس کی ڈیٹ جو ہے نا چینج کر کے اب میں نے سوموار کی کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار والے دن ہمارے پاس جو ہے افطاری کا پروگرام ہے، تو افطاری کے اوپر جو ہے جناب گاؤں جانا پڑے گا، تو اس لیے یہاں شہر کے اندر موجود نہیں ہوگا. تو لہٰذا وہ ایک دن کے لیے پوسٹ پون کیا گیا. تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے سیمینار لگایا ہوا ہے، اس کے اندر میں نے فیس رکھی ہوئی ہے جناب 2 مہینے کا فاسٹ ٹریک سیشن ہے 9,000. تو بہت سے اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا کہ سر جی آپ کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ ہمیں فیس تھوڑی کم کر دیں. تو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے جناب فیس جو ہے 2,000 ختم کر کے یہاں پہ صرف 7,000 فیس جمع کرائیں گے. صرف 7,000. ٹھیک ہے. 9,000 کی بجائے 7,000 فیس ہوگی. تو اس کا سیمینار اب سوموار والے دن ہوگا، تو اس کا باقاعدہ میں نوٹیفائی کروں گا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. ہمارے فری سیمینار گروپ کو جوائن کرنے کے لیے نیچے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، تو آپ اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ بھی سیمینار کا حصہ بن سکیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. اللہ حافظ.